پاکستان 1947 میں قائد اعظم کی قیادت میں آزاد ہوا، جبکہ چائنا 1949 میں موزن تنگ کی عظیم قیادت اور ان کے لانگ مارچ کے ثمرات کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ پاکستان کا 1949 میں چین کی آزادی کو تسلیم کرنا ہی پاک چین دوستی کا نقطۂ آغاز تھا، اور پھر اس دوستی کے بارے میں یہ ضرب المثل مشہور ہوئی کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری ہے۔ عوامی جمہوریہ چین نے گزشتہ کچھ سالوں میں جس طرح سے ترقی کی منازل طے کی ہیں، اس سے دنیا حیران ہے۔ چائنا ایک جدید خوشحال سوشلسٹ ملک کے طور پر اپنے دوسرے 100 سالہ ہدف کی طرف سفر شروع کرنے جا رہا ہے۔ چینی حکومت اور عوام اپنے قائد صدر شی جن پنگ کے ساتھ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مضبوط قیادت میں چینی خواب کی تعبیر اور چینی قوم کی تجدید کے لیے جدیدیت کے ساتھ راستے پر گامزن رہ کر عالمی امن اور انسانی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ پاکستان اور چین کی لازوال دوستی باہمی تعاون اور مشترکہ منصوبوں کی تعمیل کے حوالے سے مثالی اہمیت کی حامل ہے۔ شاہراہ ریشم کی تعمیر سے لے کر سی پیک تک کئی ایسے اہم منصوبے ہیں جنہوں نے پاک چین دوستی کو مزید مستحکم کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور چائنا کی دوستی کی 73 سالہ تاریخ پر۔ 1962 میں چائنا اور بھارت کے سرحدی تنازع کا آغاز ہوا۔ دونوں ملکوں کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی۔ ہندوستان اور چائنا کے درمیان سرحدی جھڑپوں کا آغاز ہوا۔ اس وقت چین عالمی برادری سے کٹا ہوا تھا، لیکن پاکستان نے چین کا اس موقع پر بھرپور ساتھ دیا، اور یہی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دوستی کے رشتے کو مضبوط کرتا گیا۔ 1949 میں چین جب آزاد ہوا تو امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات کشیدگی کی طرف مائل تھے، لیکن پاکستان کی مسلسل کوششوں سے اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے چین کا دورہ کیا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ امریکہ اور چین کے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، بلکہ چین اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بھی بنا، اور صرف یہی نہیں، ویٹو پاور کا حق بھی حاصل کیا۔ دوستو، چین کی مدد سے پاکستان نے اسلحہ سازی کی صنعت میں بہت ترقی کی۔ دنیا کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود پاکستان چین کی مدد سے ٹینک اور لڑاکا طیارے بڑی کامیابی کے ساتھ بنانے میں مصروف ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے 21 مئی 1951 میں چین کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد سے دونوں ہمسایہ ممالک ہر اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت مرکزی منصوبے، گوادر بندرگاہ اور نقل و حرکت کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سمیت توانائی کے منصوبوں اور صنعتی تعاون کے لیے 1+4 ڈھانچہ کامیابی کے ساتھ تشکیل دیا گیا۔ اس طرح سی پیک منصوبوں سے وابستہ ملازمین کا روزگار فعال رکھنے کے لیے تعمیراتی منصوبوں میں کسی طرح کا بھی تعطل نہیں آنے دیا گیا۔ بلا شبہ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، تب شاہراہ ریشم سمیت کئی بڑے منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچے، اور موجودہ دور کے سب سے بڑے منصوبے پاک چین اقتصادی راہداری پر بھی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 3218 کلومیٹر طویل راہداری عنقریب پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی، اور اس راہداری سے چین کی ایشیا، یورپ اور دوسرے ملکوں تک بآسانی رسائی ممکن ہوگی۔ اس منصوبے میں 1100 کلومیٹر لمبے موٹر وے کے علاوہ راولپنڈی سے چائنا بارڈر تک کراکورم ہائی وے کی تعمیر نو بھی شامل ہے، جبکہ کراچی سے پشاور تک ریلوے ٹریک بھی بچھایا جائے گا۔ $13 بلین سے توانائی کے شعبے کو فروغ دے کر 10,400 میگا واٹ بجلی بنائی جائے گی۔ دوستو، پاکستان مسلم دنیا میں پہلا اور دنیا میں تیسرا ملک تھا جس نے سوشلسٹ انقلاب کے بعد عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ 21 مئی 1951 کو
جب پاکستان کے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار ہوئے اور میجر جنرل آغا محمد رضا کو پاکستان نے بیجنگ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اور چین کبھی اتنے بہترین دوست ہوں گے اور ان کی دوستی ہر قسم کے موسم کی آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گی۔ یہ 1971 کے موسم گرما کی بات ہے۔ سابق امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کسنجر اسلام آباد سے ایک خفیہ اڑان کے ذریعے چینی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے بیجنگ پہنچے۔ پیپلز ہال میں جب بات چیت ختم ہوئی تو موزے تنگ نے ہنری کسنجر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جس پل پر سے گزر کر آپ چین پہنچے ہیں اس پل کو نہ بھولیے گا، اور یہ پل تھا پاکستان، جس نے امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1971 کی جنگ کے نتیجے میں 90,000 کے قریب پاکستانی بھارت کی قید میں تھے اور مغربی پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقوں کے ایک بڑے رقبے پر بھارت کا قبضہ تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ بھارت نے ان مسائل کو حل کیے بنا ہی بنگلہ دیش کو اقوام متحدہ کا ممبر بنانا چاہا تاکہ پاکستان پر مزید پریشر ڈالا جا سکے، لیکن چین نے بنگلہ دیش کی اس درخواست کو سلامتی کونسل میں ویٹو کر کے بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ دیگر تمام اقدامات سے پہلے پاکستان کے جنگی قیدیوں کی رہائی اور پاکستان کے علاقوں پر قبضہ ختم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرے۔ پاکستان اور چین دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کے اہم منصوبوں میں 2001 میں الخالد ٹینک، 2007 میں لڑاکا طیارے JF-17 تھنڈر، 2008 میں F-22 P فریگیٹ اور K-8 جدید تربیتی طیاروں کی تیاری اور دفاعی میزائل پروگرام میں قریبی اشتراک شامل ہے۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے بڑے اتحادی ہیں۔ یہ اتحاد دفاعی پہلوؤں سمیت اقتصادی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ واضح رہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے تحت سڑکیں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کرشماتی کشمکش کم نہیں ہوئی اور مختلف چیلنجز کے باوجود اپنی درست سمت برقرار رکھے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک انفراسٹرکچر کے منصوبوں سے تقریباً 48,000 لوگوں کو نوکریاں مل چکی ہیں اور مستقبل میں لاکھوں لوگوں کی ملازمت کے موقع ملیں گے، جیسے کہ ریلوے کا اسٹریٹجک منصوبہ مین لائن 1 پشاور سے کراچی بہت اہم ہے، جو پاکستان میں لاجسٹک انڈسٹری کو مزید ترقی دے گا۔ اس منصوبے نے 9 سالوں میں مکمل ہونا ہے اور اندازے کے مطابق اس سے 1.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح توانائی کے منصوبوں میں تقریباً 21,000 نوکریاں مل چکی ہیں اور اگلے 5 سال میں ایک اندازے کے مطابق 26,000 نوکریاں ملیں گی۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی ایک مضبوط دیوار کی مانند ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ بات پاکستان کی معاشی ترقی کی ہو یا دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی، دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین کا شمار دنیا کے ان مضبوط ترین ممالک میں ہوتا ہے جو کہ اقتصادی طور پر مستحکم ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے مابین تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور چینل لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔